السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام بھائیوں کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کے کئی پہلو ہیں۔ محرم کے لغوی معنی ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں احترام کیا جائے۔ اسلام سے قبل ہی اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدال بند کر دی جاتی تھی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ محرم الحرام کو بعض تاریخی واقعات کے پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1، فرعون کا غرق ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ اور دوسرا بڑا واقعہ عام الفیل کا مشہور واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، جس میں ابراہا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ اور اسی مہینے میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم سنہ 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سنہ 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ تمام بہت ہی اہم واقعات اس محرم الحرام میں واقع ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کی تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کریں گے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کومنٹس کریں۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہاتا تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے ڈر کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کیا اور پانی میں نہر میں بہا دیا۔ وہ نہر فرعون کے محل کے اندر سے گزرا کرتی تھی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، جا کے دیکھ یہ بھائی کہاں تک جاتا ہے۔ جب وہ نہر کے میں بہہ کے جا رہے تھے، جو نہر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی، اس کی بیوی نے اٹھایا، اس نے کہا ہم اس کو بچہ بنا لیں گے یا یہ کوئی ہمیں فائدہ دے گا۔ جب اس کو دودھ پلانے کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا، تو ان کی بہن نے جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی اس نے کہا میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی۔ تو ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے آئیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اپنی والدہ سے ملا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، ان کی پرورش ہوئی۔ جب وہ بڑے ہو گئے، ایک دفعہ ان کے قبیلے کا ایک آدمی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑ رہا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی اور مخالف قبیلے والے کے آدمی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ قصص میں فرمایا ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام قبیلے کے ڈر سے بھاگ نکلے ہوئے کھڑے ہوئے، اور اس طرح وہ مدین میں جا پہنچے۔ مدین میں جب پہنچے تو وہاں پر کچھ لڑکیاں کنویں پہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مدد کی، ان کی مدد کی۔ تو انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا، تو والد نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کے آؤ۔ تو ان لڑکیوں کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور حق مہر کے طور پر 8 سال اور 10 سال مکمل بکریاں چرانے کا حق مہر ادا کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب وہاں سے نکلے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف تھا کیونکہ انہوں نے وہاں کا ایک بندہ قتل کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر فرعون کے دربار میں بھیجا، اننی معکما اسمع و ارا، انہوں نے دیکھنے کے لحاظ سے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ساتھ ہی اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، استعینوا باللہ واصبروا،
تم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام خیر تو متقین کا ہی بہتر ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے ہمیں ستایا جاتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور وہ اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ سبق حاصل کر سکیں، مگر وہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے غرور اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے۔ حق اور باطل کا معرکہ قائم رہا، ظلم و جور کی تاریخ لکھی جاتی رہی، دعوت و توحید جاری رہی۔ فرعون کا غرور و گھمنڈ سر چڑھ کر بولتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ فرعون کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے تعاقب کیا، اور جو دریا کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی میں مارا اور دریا میں 12 رستے بن گئے، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے۔ پیچھے سے فرعون نے آ کر کہا چلو یہ راستے میرے لیے ہیں، اور اپنے لشکر کے ساتھ سمندر پار کرنے لگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہیں غرق کر دیا اور دنیا والوں کے لیے اس کی موت کو ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون جب سر اٹھاتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔